بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو ماں کے منع کرنے کے باوجود آدھی رات کو کھیتوں میں پانی لگانے چلا گیا تھا۔ وہ کھیت بھی اسیب زدہ مشہور تھے، لیکن اس نے ماں کی بات نہ مان کر جو غلطی کی تھی اس کا اسے بہرحال خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اصول انسانیت کے مطابق اس نئی جگہ کو دیکھ رہا تھا کہ میری سماعت سے لاٹھی ٹیکتے اور کھانسنے کی صدا ٹکرائی تو میں قدرے چوکس ہو کے بیٹھ گیا۔ چوکس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ میں کسی جنگ آرائی میں بیٹھا تھا، بلکہ اس سے مراد آپ درستگی لے سکتے ہیں۔ اصولی طور پر سیدھا ہونا اس کے معنی صاف اور مناسب ہے۔ بوڑھے قدموں کی چوک دروازے تک پہنچ چکی تھی، جس کا احساس ہونے کے ساتھ ہی میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر نگاہیں جما لی تھی۔ میرا قلب نامراد بری طرح پھڑک رہا تھا، کیونکہ اس طرح کے حالات سے پہلے بھی میں 2 مرتبہ فیض یاب ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بوڑھے قدم داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ہی میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹھو بوڑھے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جو ہاتھ ہلا کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے سامنے موجود کرسی پر اپنا وجود گرا چکے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی میں بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر، آپ فضل حیات ہے نا؟ میں نے بڑے ادب سے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے ہاں میں سر کو جنبش دی تو ساتھ ہی میرے چہرے پر اطمینان کی رو بہنے لگی۔ نوجوان، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میرے چہرے پر اطمینان کی لہریں شاید فضل حیات نے بھی محسوس کر لی تھی۔ سر، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کا پوتا ہوں اور میں ضد کر رہا ہوں کہ دادا ابو، میں نے کہانی سننی ہے اور سن کر ہی چھوڑنی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے بزرگ فضل حیات کا رنگ لال ہو گیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کے لہجے میں گہری اکتاہٹ تھی۔ سر، میں ایک مصنف ہوں۔ خوفناک کہانیاں لکھنا میرا دل پسند مشغلہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بھائی کسی اسیبی مخلوق کے سکنجے میں پھنس کے جاں بحق ہوئے تھے۔ دراصل میں مکمل کہانی آپ یعنی ایک چشمدید گواہ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کہانی سنائیں گے؟ تم ہو کون اور تمہاری آمد کہاں سے ہوئی ہے؟ بزرگ فضل حیات نے میری بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں یہی بتانے والا تھا۔ برخودار، تم اپنا الو سیدھا کر رہے تھے، نہ کہ تم اپنا تعارف کروا رہے ہو۔ بزرگ فضل حیات کی بات سنتے ہی میں کچھ شرمندہ سا ہوا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور گویا ہوا۔ جی، میرا نام خلیل احمد ہے اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک مصنف ہوں اور خوفناک کہانیاں تحریر کرنے کا دل دادا ہوں۔ میری آمد دہنی سیدہ سے ہوئی ہے اور مقصد آمد تو آپ پر بخوبی عیاں ہو چکا ہے۔ دہنی سیدہ بزرگ فضل حیات نے ہونٹ پیچھے اور نگاہوں کو میرے چہرے پر مرکوز کر دیا، پھر انہوں نے لبوں کو جنبش دی اور گویا ہوئے۔ کبڈی کھیلتے ہو کیا؟ ان کا چہرہ ہلکا سا مسکرا اٹھا۔ کبڈی خود ہی دیکھ لے، میری جان ہی کتنی ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال والی بات ہے۔ خود بزدل ہو اور دوسروں کو بھی بزدلی کی راہ پر چلانے کے لیے چڑیلوں اور جنوں کی کہانیاں لکھتے ہو۔ بزرگ فضل حیات کے لہجے میں سے ہلکی سی کراہٹ واضح تھی۔ نہیں، میرا مقصد یہ تو نہیں، میں لاجواب تھا۔ تم جیسے مصنف پیسے کے لالچ میں حد سے گزر جاتے ہو اور ایسا سفید جھوٹ اپنی کہانی میں جوڑتے ہو جسے پڑھتے ہی نابالغ ذہن کے وجود تھرتھرا جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے والدین انہیں شام کے سائے ڈلتے ہی کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ دکان سے چینی خرید لاؤ، تو ان کے ذہن میں تم جیسے مصنف کی جھوٹی کہانیاں گھومنے لگتی ہیں اور وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہمیں تو ہول آتا ہے۔ گویا یہ ظاہر ہوا کہ ماں باپ کے حکم سے انکاری ہونے کی بنا وہ بزدلی ہے اور وہ جھوٹ ہے جو تم جیسے مصنف اپنی کہانیوں میں لکھتے ہیں۔ برخودار، خدا کے مجرم مت بنو کہ تم نے بھی بروز حشر حساب دینا ہے۔ سر، میں اپنی محنت کا معاوضہ نہیں لیتا، اور رہی بات ہم جیسے کچے گروندے تعمیر کرنے والے مصنف کی کہ ہم ہی خوف کو پھیلانے والے
والے سرگنڈے ہیں تو شاید یہ آپ کی بھول ہے سر۔ آج کا انسان بھوتوں اور جنات سے کم ڈرتا ہے، مگر اپنے جیسے انسان سے زیادہ دولت مند چوروں سے ڈرتا ہے، مفلس وڈیروں سے ڈرتا ہے، عام انسان دہشت گردوں سے ڈرتا ہے۔ کون ہے جو ہم جیسے رائٹرز کی تحریروں سے ڈر جائے؟ آپ بچوں کو اس کا نشانہ بنتے دیکھ رہے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو بھوتوں کے نام سے نہیں بلکہ شیر ڈاکو کے نام سے ڈرا کے سلاتی ہیں، اور ویسے بھی ہماری تحریروں کا خوف زیادہ سے زیادہ یہ تو کرتا ہے کہ انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سینے پر پھونک کے سوتا ہے۔ بزرگ فضل حیات کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں نے جب یہ کہا تو وہ کچھ شرمسار سے دکھائی دینے لگے، پھر کچھ ہی دیر بعد وہ گویا ہوئے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ سیبی چکر میں میرا بھائی گرفتار ہو کے مارا گیا، اور یقیناً تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کیسے مارا گیا تھا۔ لوگوں نے تمہیں تمام کہانی سے آگاہ کیا ہوگا، پھر تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں ان کی گفتگو کا پہلو اپنے حق میں دیکھ کر حیرت سا رہ گیا۔ سر میں حقیقی کرداروں کو زیادہ سہراتا ہوں کیونکہ انہیں تمام واقعات کا لفظ با لفظ علم ہوتا ہے، جس سے کہانی کی دلچسپی میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اب تک کوئی تمہاری کہانی شائع بھی ہوئی ہے کہ وقت ہی ضائع کر رہے ہو؟ جی بے شمار ہی شائع ہو چکی ہیں اور بے شمار ہی لکھ چکا ہوں، میں نے جواباً کہا۔ تمہاری اس بات میں جھوٹ کا تناسب کتنے فیصد ہے؟ انہوں نے شاید میری بات کو جھوٹ خیال کیا تھا، اس بنا پر وہ بے اعتباری سے بولے۔ میں نے 100% سچ کہا ہے، میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے ان مذاق کو بانپتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم باضد ہو کہ تم میرے بھائی کی آپ بیتی میری زبانی سن کر ہی جاؤ گے؟ انہوں نے کہا سر آپ کی کرم نوازی ہوگی، ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے بھائی کی آپ بیتی سنا دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ وہ تحریر جب شائع ہوگی تو تم ایک اس شمارے کی کاپی مجھے بھی دو گے تاکہ میں بھی پڑھ سکوں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے لبوں پر مسرت کی کرنیں ٹمٹمانے لگی۔ کچھ لمحات تک فضل حیات صاحب خاموشی سے فرش کو گھورتے رہے، ان کے چہرے پر سوچ کی لہریں بہہ رہی تھی۔ انہوں نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا، ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں سفید ہو چکی تھی۔ انہوں نے سر کو روایتی انداز کی پگڑی سے ڈانپ رکھا تھا، اس بنا پر میں اندازہ نہیں کر پایا کہ ان کے سر پر بال موجود ہیں یا نہیں، لیکن ان کا اندازہ گفتگو عام بزرگوں سے الگ نہایت مہذب اور دانش مندانہ تھا۔ وہ یقیناً ایک تعلیم یافتہ انسان تھے۔ تم اس واقعے کے متعلق کہاں تک جانتے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، یہی کہ وہ ایک شب کو کھیتوں کو پانی لگانے گئے، لیکن ان کی گھر واپسی جب ہوئی تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے مار دے گی۔ پھر ایک دن بعد اگلی رات کو وہی کچھ ہوا جو وہ کہتے تھے، میں نے جواباً کہا۔ انہوں نے ایک ہنکارا برا اور پھر سوچ کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ وہ گہری سوچوں کے سمندر میں ڈوبے اور اندھیرے میں بہہ رہے تھے۔ ایسے دکھائی پڑتا تھا کہ جیسے وہ الفاظ کے جوڑ توڑ کا ملاپ کر رہے ہیں، واقعات کو واقعات سے ملنے پر مجبور کر رہے ہیں، کسی بھولی ہوئی صدا کو سن رہے ہیں اور کسی بیتے ہوئے منظر کا چشم تصور میں نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ الجھنیں ان کے چہرے پر واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ہلکی ہلکی نمدیدہ سی دکھائی پڑتی تھی، ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اپنے ضبط کے پیمانے کو چھلکنے سے روکنے کے لیے نہایت تکلیف دہ عمل میں مصروف ہیں۔ اس مرتبہ اس گہری خاموشی کو محسوس کر کے میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ نہایت سادہ سا تھا، دیواروں پر سفیدی کا سنگار جچ رہا تھا، جبکہ اندرونی بیرونی دروازوں پر اور کھڑکی جو بیرونی اطراف کا جائزہ لینے کے لیے موجود تھی، اس پر بھی نفیس پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں 2 صوفوں کے علاوہ 8 کرسیاں اور 2 میز تھے جو نہایت سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ چھت بھی سفیدی میں ڈکا چھپا تھا۔ چھت پر موجود پنکھے کی ہوا میں تمام پردے تھر تھرا رہے تھے، جبکہ فرش کسی قسم کے کلین چٹائی کے وجود سے پاک و صاف تھا۔ سامنے دیوار پر ایک پرانی طرز کی حامل تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی شیپ جچ رہی تھی۔ ایک سینری بھی موجود تھی جس پر روزہ محمد نہایت خوبصورت انداز میں کھینچا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کمرے میں موجود تھا۔ ابھی میں اس عمل میں مہو تھا کہ میری سماعت سے بزرگ فضل حیات کی آواز ٹکرائی۔ وہ مخاطب تھے۔
पहले भी तुम किसी जगह गए थे इन कहानियों के चक्कर में? हाँ बिल्कुल गया था, लेकिन जाहिल इफराद ने मुझे कोई नमूना जाना और तकरीबन धक्के देकर निकलने पर मजबूर कर दिया। मैंने बुजुर्ग फजल हयात की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो भी मुस्कुरा उठे, लेकिन नमदीदा निगाहों पर मजबूर मुस्कुराहट हरगिज ना जची थी। लेकिन अब तुम खाली नहीं जाओगे, तुम्हारी मुराद बाराई है। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं अपनी इस हकीकत का आगाज करने जा रहा हूँ जिसकी सोच से ही मुझे हौल सा आ जाता है। उन्होंने कहना शुरू किया और मैं नहायत अदब से हम तन गोश होके बैठ गया। दूर से एक सदा आई महसूस हो रही थी। मेरी चश्म तसव्वुर बेदार हो चुकी थी। कुछ मनासर मुझे धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे थे, फिर वो साफ शफाफ हो गए। मेरा कल्ब नामुराद नहायत बुरे अंदाज में फड़क रहा था। वो शब हमारे लिए क़यामत से कम ना थी। एक ऐसी रात जिसमें अंधेरे के अलावा धुंध ने भी आलम फानी को अपने बाजुओं में बार रखा था। न फलक का मंजर नजर आता था और न ही अर्ज का। शब का आगाज मेरे दिल को हौल के हचकोलों में डुबो रहा था। कहर की तह में लिपटी वो रात मुझे आज भी बिल्कुल इसी तरह याद है जैसे वो कल की बात हो। उस रात मुझे हल्का हल्का सा बुखार था। मेरा भाई फाजल हयात मुझसे 6 साल बड़ा था। नहायत ही खूबसूरत नौजवान था, जिद्दी बड़ा था वो। मेरी उम्र उस वक्त 12 बरस थी। वो 1940 का आगाज ही था। जनवरी की गालबन पहली तारीख थी। जंग तो बाद में हुई थी, लेकिन हमारी जंग पहले शुरू हो गई थी। हमारी एक मुरब्बा पर मुहीत अराजी में गंदम का काश्त हुई थी। पानी का बड़ा मसला था, एक किस्म का मिलना ही बड़ा मुहाल था। मेरे बाप का 2 साल कब्र रज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ बड़ी बहादुर औरत थी। इसने हम दोनों की बड़ी नाजों से परवरिश की थी। हमारे वालिद हयात खान की वफात के बाद वो उदास जरूर हो गई थी, लेकिन हिम्मत ना हारी। वो गंदम के दाने फालतू बेच देती थी, जिससे हमारी गुजर बसर हो जाती। वैसे भी हमारा खानदान कौन सा ज्यादा बड़ा था। बेबे आज गंदम को पानी जरूर लगाना है, वैसे भी पानी मिलता ही नहीं है। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।